امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کی رات ایران اور امریکہ ایک معاہدے کے نکات پر متفق ہو گئے تھے۔ ایران تمام معاملات سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت کا ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ کہا، ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر شدید بمباری کی، آبنائے ہرمز بند نہیں ہوئی، تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ آبنائے ہرمز میں قبرص کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد ایران پر امریکہ کے حملے، 140 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بندر عباس اور قیشم میں کئی دھماکے سنے گئے۔ گورنر قیشم کے مطابق دشمن نے 10 سے 11 پروجیکٹائل حملوں سے ایرانی جزیرے قیشم میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق تجارتی جہاز پر ایرانی حملوں کے بعد رد عمل دیا گیا۔ ایرانی میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات، اسلحے کے ذخائر، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی، آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قولباف نے کہا کہ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا، پہلے کہا تھا اپنے وعدے پورے کریں یا وعدہ خلافی کی قیمت ادا کریں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا عمان کی دقم بندرگاہ پر امریکی طیارہ بردار جہازوں کے لاجسٹک سپورٹ مراکز پر حملے کا دعویٰ۔ کہا، ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز کو شدید اور اچانک حملے میں ہدف بنا کر تباہ کر دیا۔ قطر میں العدید فضائی اڈے کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ جنگی طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کے مراکز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کیا گیا۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور ڈرون ہینگر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ کویت پر حملوں میں 3 سرحدی مراکز اور بحری آئل پلیٹ فارم نشانہ بنا۔ حملوں میں 1 شخص زخمی ہوا۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول طاقت سے حاصل کر لیا ہے اور اسی طاقت کے ساتھ کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز غیر منظور شدہ اور غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آبنائے ہرمز خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں دوسرے جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں، جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز قانونی طور پر گزرنے والے تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایرانی جارحیت، ہراسانی، دھمکیوں، خود ساختہ اعلانات کے باوجود ہرمز میں جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے موجود ہیں۔ سعودی عرب، کویت، قطر، عمان، متحدہ عرب امارات اور لبنان کی خطے کے ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے عدم استحکام کی وجہ ہیں، عالمی قوانین کے اصولوں کے منافی ہیں، آزادانہ جہاز رانی اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ حملوں کا سلسلہ ایک خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہا ہے، تمام اثرات کی مکمل قانونی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی میزائلوں کا ملبہ گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کر دی۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے خود مختاری کی خلاف ورزی اور سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کرنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کی خاطر تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستان کا امریکہ ایران کشیدگی میں ایک بار پھر اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ اقوام متحدہ کا امریکہ ایران سے ایک دوسرے پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے کہا کہ جنگ کا دوبارہ شروع ہونا نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ امریکہ اور ایران اپنے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کہا بدقسمتی سے مشرق وسطیٰ، یوکرین اور دیگر کئی جگہوں پر ایک بار پھر جنگ کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ جنگ میں تشدد، دہشت اور موت سے بے گناہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ جنگی ہواؤں سے امید اور امن کی شمع نہیں بجھنی چاہیے۔ مکالمے، ملاقات، سفارتکاری کا راستہ ہی منصفانہ اور دیرپا امن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شابان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں مزید 4 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 109 خوارج مارے جا چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں۔ افسران اور جوانوں کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت کے ترجمان چودھری گفتار حسین نے کہا ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے ہر قیمت پر امن، قانون کی حکمرانی اور عوامی مفاد کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ کالعدم عوام ایکشن کمیٹی بنیادی حقوق کے مطالبات سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد کی جانب مائل ہوئی۔ ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا۔ شاہراہوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے عام شہریوں کی آمد و رفت کو معطل کیا گیا۔ کئی علاقوں میں غذائی قلت اور اشیاء ضروریہ کی کمی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ دھرنے سے پونچھ ڈویژن میں خوراک، ادویات، ضروری اشیاء کی ترسیل شدید متاثر ہوئی۔ حکومت کی آئینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے بند راستے کھول دیے جائیں۔ بلوچستان کے ضلع واشک کی تحصیل ماشکل میں فتنل ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنل ہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فتنل ہندوستان کے دہشت گرد اپنے مذموم عزائم کے لیے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بلوچستان کے قریب سمندر میں گر کر تباہ کارگو طیارے کا ملبہ کراچی پہنچا دیا گیا۔ حادثے کے بعد لاپتہ کارگو طیارے کے کپتان رضوان ادریس اور ایئرکرافٹ انجینئر محمد عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاک فضائیہ کے افسران اور دیگر افراد کی شرکت۔ K2 ایئر ویز کے تباہ ہونے والے کارگو طیارے کے اہم حالات اور پرزے ملنے کے بعد تحقیقاتی ٹیم دوبارہ کراچی آئے گی۔ 7 جولائی کو شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے میں عملے کے 5 ارکان لاپتہ ہیں۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور کمپنی کو 29 ارب 41 کروڑ روپے سے زائد خسارے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق پاور ہاؤس بند ہونے سے 99 ارب 17 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ ہیڈ ریس اور ٹیل ریس ٹنل کے بار بار گرنے کی تحقیقات مکمل نہ ہو سکیں۔ 1 مئی 2024 سے پاور ہاؤس بند ہے۔ انتظامیہ کی غفلت سے نقصانات بڑھ رہے ہیں۔ نیپرا سے ریفرنس ٹیرف کی منظوری نہ ملنے پر منصوبہ مالی مشکلات کا شکار ہے۔ حادثات سے ہونے والے نقصانات پر انشورنس کلیمز بھی حاصل نہ کیے جا سکے۔ آڈیٹر جنرل نے زیر التوا تحقیقات مکمل کر کے پاور ہاؤس بحال کرنے کی سفارش کی ہے۔ ورلڈ کپ فٹ بال 2026 کی ٹرافی کے لیے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے ساتھ 3 سابق عالمی چیمپئنز نے فائنل 4 میں جگہ بنا لی۔ پہلے سیمی فائنل میں فرانس اور اسپین کا مقابلہ منگل کی رات 12 بجے ہوگا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور انگلینڈ کی ٹیمیں بدھ کی شب 12 بجے مد مقابل ہوں گی۔
ایلسٹر الواریز اور مارٹینز کے شاندار گول، ارجنٹینا کا ورلڈ کپ ٹائٹل کے دفاع کا سفر جاری۔ میگا ایونٹ کے آخری کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سوئٹزرلینڈ کو بھی ہرا دیا۔ مقررہ وقت میں میچ 1 گول سے برابر رہا۔ اضافی وقت میں دفاعی چیمپئن نے 1 کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی حاصل کی۔ بیلنگم نے انگلینڈ کو ورلڈ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں پہنچا دیا۔ ناروے کے خلاف سنسنی خیز کوارٹر فائنل میں بیلنگم نے پہلے میچ برابر کیا، پھر اضافی وقت میں فیصلہ کن گول کر کے اپنی ٹیم کو 2-1 سے فتح دلا دی۔ ورلڈ کپ فٹ بال کے تیسرے کوارٹر فائنل میں ناروے نے 36ویں منٹ میں برتری تو حاصل کی، لیکن اسے برقرار نہ رکھ سکی۔ سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا۔ سندھ حکومت نے ورلڈ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل اور فائنل کے لیے 5 شہروں میں بڑی بڑی اسکرینیں لگانے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر کھیل محمد بخش مہر نے کہا کہ یہ میچ دکھانے کے لیے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ اور بے نظیر آباد میں بڑی بڑی اسکرینیں لگائی جائیں گی۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وہ 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے، جس کے بعد انہوں نے اقتدار اپنے بیٹے تمیم بن حمد کے سپرد کر دیا تھا۔ پاکستان میں آج یوم سوگ کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری کا سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار۔ کہا کہ شیخ حمد نے قطر کی ترقی اور خطے میں امن کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کی قیادت اور عوام سے اظہار تعزیت۔ کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی حکمت اور دور اندیشی نے قطر کو ایک جدید خوشحال ملک میں تبدیل کیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آج قطر جائیں گے۔ قطری قیادت سے شیخ حمد کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ نے قطر اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی افسوس کا اظہار۔ کہا شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی مرحوم کی سماجی عوامی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ حفظ آباد اور شکر گڑھ میں کئی گھنٹوں کی بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ سرگودھا میں بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ لاہور میں بارش کا سلسلہ تھم گیا، 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے موسلادھار بارشوں کے باعث بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا دھرنے اور کوئٹہ اور زیارت میں یہ دھرنے جاری۔ حکومتی وفد کے ساتھ مذاکرات کا دور ہونے کے باوجود ڈیڈ لاک برقرار۔ مظاہرین کا زیارت واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ حکومتی وفد کی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا گیا۔ دھرنے کے قریب کنٹینر میں 8 پولیس اہلکاروں کی میتیں رکھی ہیں۔ دیگر پولیس اہلکاروں کی تدفین زیارت اور سنجاوی کے علاقوں میں کر دی گئی۔ 7 جولائی کو زیارت کے علاقے مانگی میں دہشت گرد حملے میں 30 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ گلگت بلتستان کے 2 انتخابی حلقوں کے مخصوص پولنگ اسٹیشنز میں اتوار کی ری پولنگ کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق جی بی اے 15 دیامر 1 میں آزاد امیدوار محمد دلپذیر 6033 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے۔ جی بی 17 میں پیپلز پارٹی کے محمد نسیم 10,421 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ 7 جون کو ہونے والے انتخابات میں 9 پولنگ اسٹیشنز پر ہنگامہ آرائی اور بے ضابطگیوں کی شکایت کے بعد یہاں کے نتائج روک لیے گئے تھے۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ۔ کراچی میں 1 سال میں آٹے کی قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے سے بڑھ کر 2900 روپے کا ہو گیا۔ اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1250 روپے مہنگا ہوا۔ راولپنڈی، سکھر، پشاور، بنوں اور خضدار میں بھی 1 سال کے دوران 20 کلو آٹے کی قیمت میں 1200 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ حیدرآباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان، فیصل آباد میں بھی 1 سال میں 20 کلو آٹے کی قیمت 1000 روپے تک بڑھ گئی۔
فلاور ملز مالکان کا کمشنر کراچی سے ملاقات میں آٹے کی ایکس مل قیمت میں 8 روپے کمی کا فیصلہ۔ ترجمان کمشنر کراچی کے مطابق آٹے کی ایکس مل پرائس 133 روپے سے کم ہو کر 125 روپے ہو جائے گی۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بھارتی آبی جارحیت کے خلاف مظاہرے۔ کراچی میں سندھ اسمبلی سے پریس کلب تک ریلی۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی بقا اور زندگی ہے، اس کا گلا گھونٹنے نہیں دیں گے۔ اگر دنیا کے سارے ملک اپنے علاقوں سے گزرنے والے دریا پر رکاوٹ لگا دیں تو دنیا بھوک پیاس سے مر جائے۔ حیدرآباد میں بھارتی آبی جارحیت کے خلاف پیپلز پارٹی کی ٹھنڈی سڑک سے پریس کلب تک ریلی۔ لاڑکانہ میں بیگم نصرت بھٹو ہال سے جناح باغ چوک تک ریلی۔ شکارپور میں ڈسٹرکٹ کونسل سے پریس کلب تک ریلی۔ جیکب آباد اور ٹھٹھہ میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آبی جارحیت پر بھارت کو مئی کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کراچی بھینس کالونی قاسم ٹاؤن میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ ٹیپو سلطان روڈ کے قریب فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ملزمان مقتول سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ OIC خواتین کی نویں وزارتی کانفرنس کا وزارتی اجلاس آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ وزارت انسانی حقوق کے مطابق کانفرنس کی چیئرمین شپ مصر سے پاکستان کو منتقل کی جائے گی۔ OIC خواتین کی نویں وزارتی کانفرنس کے پہلے روز تکنیکی اجلاس ہوا جس میں ایجنڈے کی منظوری اور OIC پلان آف ایکشن برائے خواتین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں خواتین کی تعلیم، صحت، معاشی خود مختاری، مالی شمولیت، فیصلہ سازی پر غور کیا گیا۔ وزیر انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے ایران، ترکی، سعودی عرب، مصر کے وزراء اور حکام سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ اعظم نذیر تارڑ کی شام، صومالیہ، یمن، بوسنیا سمیت مختلف ممالک کے وزراء اور حکام سے بھی ملاقاتیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان خاندان، سماجی خدمات اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک طبقے کی ترقی نہیں، پوری قوم کی مضبوطی ہے۔ نویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ حکومت خواتین کی تعلیم، کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حج 2027 تا 2030 کے لیے آن لائن حج رجسٹریشن ڈرائیو جاری۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق گھر بیٹھے رجسٹرڈ ہونے والے عازمین حج کی تعداد 3,08,000 سے تجاوز کر گئی۔ حج پورٹل یا موبائل ایپ پاک حج کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل آسانی سے ممکن ہے۔ وزارت مذہبی امور کا اگلے مرحلے میں حج واجبات بھی آن لائن وصول کرنے کا عندیہ۔ 2,22,000 افراد نے سرکاری، 86,000 نے پرائیویٹ حج اسکیم کا انتخاب کیا۔ رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستانی علماء کرام کے ساتھ مشاورتی اجلاس۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی، رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم، مفتی تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر علماء کرام کی شرکت۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ رابطہ عالم اسلامی امت کے اتحاد، اعتدال، رواداری کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات امت مسلمہ کے لیے قوت کا سرچشمہ ہیں۔ علماء کی مشترکہ کوششیں امت مسلمہ کے روشن مستقبل کی بنیاد ہیں۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا بہادر آباد مرکز پر ورکرز اجلاس۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ کی موجودہ حکومت 18 سال میں 22,000 ارب روپے وفاق سے لے چکی ہے۔ حکومت سندھ بالعموم کراچی، حیدرآباد میں بنیادی ضروریات مہیا کرنے میں ناکام رہی۔ ہم اختیارات اور وسائل کو آئینی طور پر پاکستان کے لوگوں کے دروازے تک پہنچائیں گے۔ 1 مارچ کو کویت کی شیبہ بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے دوسرے روز کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں درجنوں فوجی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ امریکی فوج کے لیے اس جنگ کا مہنگا ترین حملہ ثابت ہوا۔ حملے میں بچ جانے والے اہلکاروں کے مطابق امریکی جرنیلوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ امریکی کمانڈرز کو وارننگ دی گئی تھی کہ نشانہ بنائی جانے والی تنصیب غیر محفوظ ہے۔
اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، غزہ میں 9 سالہ بچی سمیت مزید 6 فلسطینی شہید کر دیے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کے بعد پھر سابرہ غزہ سے لوگوں کو انخلاء کا حکم بھی دیا۔ ماضی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناقد اور بعد میں قریبی اتحادی ریپبلکن سینیٹر لنزی گرام 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لنزی گرام خارجہ پالیسی امور میں جارحانہ موقف رکھنے والے بااثر رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے۔ لنزی گرام 2002 میں امریکی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے اور وسط مدتی انتخابات میں 5ویں مدت کے لیے حصہ لے رہے تھے۔ وہ 2015 میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے بھی نامزد ہوئے تھے۔ بھارت میں گاؤ رکشا کے نام پر معصوم شہری کو تشدد کر کے قتل کرنے میں ملوث مجرموں کو سزا سنانے پر مسلمان خاتون جج کو قتل کی دھمکیاں۔ مدھیہ پردیش کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تبسم خان نے قتل اور ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں 12 جون کو 14 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی۔ فیصلہ آنے کے بعد آن لائن ویڈیوز میں خاتون جج کو مذہبی بنیاد پر نفرت انگیزی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ 2022 میں 50 سال کے نذیر احمد اور اس کے 2 ساتھیوں کو مویشیوں کی منتقلی کے دوران گاڑی سے گھسیٹ کر نکالا اور لاٹھیوں اور سلاخوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نذیر احمد زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ چلی میں فیسٹیول کے دوران ڈرائیور نے گاڑی لوگوں پر چڑھا دی، 6 افراد جاں بحق، بچوں سمیت 7 زخمی، گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا، تحقیقات جاری۔ اسرائیل میں عام انتخابات 27 اکتوبر کو ہوں گے۔ اسرائیل کی موجودہ پارلیمنٹ اپنی 4 سالہ مدت 17 جولائی کو مکمل کر لے گی۔ 50 سال میں یہ پہلی اسرائیلی حکومت ہوگی جو اپنی مدت مکمل کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے۔ سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ میں میچور گولفر عمر خالد نے تاریخ رقم کرتے ہوئے مجموعی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ وہ سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ جیتنے والے پہلے میچور کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے پروفیشنل کیٹیگری کے ٹاپ گولفر منہاج مقصود کو 2 سٹروک سے پیچھے چھوڑ کر اعزاز اپنے نام کیا۔ اٹلی کے یانک سنر نے ومبلڈن چیمپئن شپ جیت لی۔ سنر نے فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی اور کامیابی کے ساتھ ومبلڈن ٹائٹل کا دفاع کیا۔ 4.25 گھنٹے جاری رہنے والا میچ سنر نے 6-7، 7-6، 6-3 اور 6-4 سے جیتا۔ ومبلڈن چیمپئن شپ جیت کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے گئے۔